الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حضرات، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی ایک چھوٹی سی جو آیت پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو ایک خوشخبری سنائی ہے کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو کہہ دیں، میری طرف سے اعلان کر دیں، میرے بندو تم سے کتنے بھی گناہ کیوں نہیں ہو گئے، میرے بندو تم سے کتنی بھی غلطیاں کیوں نہیں ہو گئیں، میرے بندو تم سے کیسے کیسے گناہ ہو گئے ہیں، میرے بندو مجھ سے نا امید نہ ہونا، میرے بندو میری طرف آ جانا، توبہ کر لینا، مجھ سے معافی مانگ لینا، جیسے بھی گناہ ہوں گے اے میرے بندو میں بڑی رحمتوں والا ہوں، میں معاف کرنے والا، میں معاف کر دوں گا تمہیں اے میرے بندو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ اس کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگر بیان کرنی ہو، سمجھ نہیں آتی کہ کون سی بات بیان کریں، کہاں سے شروع کریں. بس یہ سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سوائے سورۃ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں یہ بات کہی ہے، اے میرے بندو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندو میرا نام لے کے پڑھو، میں بڑے رحم کرنے والا ہوں، میں بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں، میں رحمان ہوں، بہت رحم کرنے والا، رحیم میں بہت رحم کرنے والا ہوں. اے میرے بندو مایوس نہ ہو، میری کتاب کو پڑھنے لگے ہو، پڑھو، اس پہ عمل کرو، میں تم پہ رحمتوں کی بارش کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 113 صورتوں کے شروع میں یہ بات کہی ہے، اے میرے بندو میں بڑا رحم کرنے والا ہوں. پھر اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن کا لفظ جو استعمال کیا ہے
یہ 57 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. 57 یہ 113 کے علاوہ 57 مرتبہ پھر کہا ہے میرے بندوں میں بڑا رحم کرنے والا ہوں, مجھ سے معافی مانگ لینا. اور پھر الرحیم کا لفظ اے میرے بندو 95 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 113 کے علاوہ بیان کیا ہے اے میرے بندو مجھ سے رحم مانگا کرو, میں رحم کر دوں گا تجھ پہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو ابھی پیدا نہیں کیا تھا, اس کی رحمت کے انداز عجیب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ابھی مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ ہی کیا تھا کہ میں ایسی ایسی مخلوق پیدا کروں گا, زمین میں, آسمان میں, فرشتے وغیرہ. اللہ نے اپنے عرش پہ ایک تحریر لکھ کے اپنے عرش میں اپنے ساتھ رکھ لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تحریر جو ہے چھوٹی سی جو چٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ اللہ نے اپنے عرش پہ رکھا ہوا ہے, اور اس پہ یہ بات لکھی ہے رحمتی غضبت علی غضب, رحمتی غلبت علی غضبی, میری رحمت جو ہے یہ ہمیشہ ہی میرے غضب کے اوپر حاوی ہو. مجھے غصہ آئے گا لیکن میری رحمت زیادہ ہو. رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت ہمیشہ ہی میرے غصے کے اوپر ہمیشہ ہی حاوی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے اے میرے بندو مجھے ناراض کرتے ہو تم, لیکن مجھ سے رحمت مانگ لیا کرو, توبہ کر لیا کرو, میں معاف کروں گا تمہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں, ان 100 حصوں میں ایک حصہ اس نے مخلوقات کے اندر یہ تقسیم کیا ہوا ہے. ساری دنیا کی مائیں, ساری دنیا کے والد, بھائی, بہن, تایا, چچا, نیک علماء, نبی, پیغمبر, یہاں تک کہ یہ تو انسان ہیں, ان کے دلوں میں جتنا رحم ہے یہ سارا اکٹھا کر لیا جائے. اس کے علاوہ جنوں کے اندر جو رحم کے جذبات ہیں ان کو بھی اکٹھا کر لیا جائے. جانوروں کے اندر جو رحم ہے, زہریلے جانور ڈنگ مارنے والے جو ہیں ان کے اندر بھی جو اپنے بچوں کے لیے وہ رحم کرتے ہیں, دوسروں کو ڈنگ مارتے ہیں, یہ جو کچھ بھی رحم اس کائنات میں پایا جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے صرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی کے 99 حصے جو رحمت کے ہیں یہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کو رحمتیں کر کر کے, معاف کر کر کے جنت میں بھیج رہا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا انداز پھر یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے وہ فوری طور پہ نہیں پکڑتا, یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے. وہ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اے میرے بندو تم کتنے گناہ کرتے ہو, دیکھ لو میں تمہیں فوری طور پہ نہیں پکڑتا, میں تمہیں مہلت دیتا ہوں, توبہ کرنا. یہ اس کی رحمت ہے. اللہ کہتا ہے یہ میں کیوں مہلت دیتا ہوں؟ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, اس لیے کہ تمہارا رب غفور الرحیم ہے نا, اس لیے تمہیں مہلت دیتا ہے. بندو اور ساری عمر گزار دی گناہ میں, میری طرف نہیں آنا, بندو توبہ نہیں کرنی. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ, اگر میں پکڑنا شروع کر دوں فوری طور پہ عذاب اب فوری طور پہ آ جائے. اس زمین کے اوپر انسان تو دور کی بات ہے, کوئی رینگنے والا جانور بھی باقی نہ بچے. مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ, ایک رینگنے والا جانور بھی نہ. بندو اور تم بڑے گناہ کرتے ہو. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ. میں بندو تمہیں دیکھو موقع دیتا ہوں,
لَن يَجِدُوا مِن دُونِي مَوْئِلًا، لیکن جس وقت یاد رکھنا میں نے پھر پکڑا نا، پھر یاد رکھنا پھر بچانے والا کوئی نہیں ہونا۔ دیکھو میں تمہیں کتنا مہلت دیتا ہوں، کسی کو 80 سال، کسی کو 90 سال، کسی کو 70 سال، اور 70 سال بعد بھی خیال نہیں آیا میں رب سے توبہ کر لوں، 70 سال بعد بھی خیال نہیں آیا میں رب سے یہ کہہ دوں یا اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے، تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ لفظ ہی نہیں کہہ سکتے میرے بندو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس کی رحمت کے انداز پھر عجیب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جس وقت نیکی کرنے کا ارادہ ہی کر لینا، اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے یہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ لو۔ یا اللہ اس نے تو ابھی کی نہیں، فرمایا اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا، لکھ لو اس کے نامہ اعمال، کوئی بات نہیں لکھ لو، یہ اس کی رحمت ہے۔ اور پھر جس وقت کوئی انسان نیکی کر لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کو حکم ہوتا ہے اس نے نیکی کر لی ہے، اب اس کی نامہ اعمال میں ایک نہیں کم از کم 10 نیکیاں لکھنی ہیں۔ اس نے اگر حج کا ارادہ کیا ہے ایک نہیں 10 حج لکھنے ہیں، اور عین ممکن ہے اگر اس کے دل میں خلوص زیادہ ہے اللہ 700 حج لکھ دے اس کے نامہ اعمال، اور عین ممکن ہے اللہ اس سے بھی زیادہ لکھ دے۔ اللہ کی رحمت یہ عجیب ہے کہ بندہ جس وقت برائی کا ارادہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جس وقت برائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اور برائی کا ارادہ کر کے پھر بعد میں کہتا ہے چلو میں نہیں کام کرتا، اللہ کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں پھر ایک نیکی لکھ لو، میرے بندے نے ارادہ کیا تھا نیکی برائی کا کی تو نہیں نا، ایک نیکی لکھ لو اس کے نامہ اعمال۔ اور پھر جب وہ برائی کاری لیتا ہے باز نہیں آتا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کتبہ اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے لکھوا دیتا ہے سیئۃ واحدۃ، ایک برائی لکھاتا ہے، نیکی ایک کی 10 70 700 اس سے زیادہ، برائی صرف ایک لکھواتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ایسا ہے۔ اس کی رحمت کا انداز پھر یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب چھوٹا ہوتا ہے نابالغ ہوتا ہے، اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، اللہ فرشتے کو کہتا ہے وہ جو منکر نکیر اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا نہیں کچھ گناہ نہیں اس کا لکھنا، نیکیاں کرے تو لکھ لینا، گناہ اس کے نہیں لکھنا، یہ نابالغ ہے چھوٹا ہے، اس کی رحمت کہتی ہے اس کو جانے دو۔ پھر اس کی رحمت کا انداز یہ ہے، ایک بندہ سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے میں وہ بڑبڑاتا ہے، اور بڑبڑانے میں اس نے ایسے کفریہ کلمات کہہ دیے، کسی کو کچھ کا کچھ کہہ دیا جو منہ میں، سویا ہوا ہے، فرشتہ لکھنے لگتا ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں میں رحمان ہوں، یہ بندہ سویا ہوا ہے اس کو پتہ نہیں کیا منہ سے کہنا ہے، وہ کہ نہیں لکھنے اس کو، یہ اس کی رحمت کا انداز۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کے دماغ کو کچھ ہو گیا، اس دماغ کی خرابی میں اس نے کوئی اگر کوئی برا کام کر لیا، اللہ فرشتے کو کہتا ہے نہیں لکھنا اس کا دماغ ٹھیک نہیں، یہ اس کی رحمت کے انداز ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ، قرآن مجید یہ کہتا ہے اگر کسی انسان سے کوئی برائی کراتا ہے دوسرا بندہ مجبور کر کے، جس طرح ہم کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ اس سے برائی کرائے، اگر کوئی انسان کسی کو مجبور کر کے گناہ کراتا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ کروا لیتا ہے، اللہ فرشتے کو کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھنا، اس لیے کہ یہ اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اس کو مجبور کر کے کروایا گیا۔ اللہ کہتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ میں جان بوجھ کے اگر یہ کفر کرے پھر لکھنا، یہ مجبور کر کے گناہ کرایا گیا ہے، فرشتوں میں رحمان کہتا ہوں نہیں لکھنا، مجبور ہے بیچارہ۔ پھر اس کی رحمت کے انداز یہ ہیں، کیسے کیسے انداز ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امت الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ فرشتے کو یہ کہہ دیا ہوا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے سے غلطی میں بھول چک میں جو گناہ ہوئے وہ بھی نہیں لکھنے اس کے نامہ اعمال۔
یہ سب اس کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور اس کی رحمت کے پھر انداز عجیب ہیں. ایسے ٹھاٹھے مارتے ہوئے، سمندر تو چھوٹی چیز ہے، ایسے ٹھاٹھے مارتا ہے سمندر اللہ کی رحمت کا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان ساری زندگی گناہ کر لے، ساری زندگی گناہ کرتا رہے، اچانک پھر دل سے پکی توبہ کر لے، اللہ کی ذات ایسی رحمان ہے، ذات ایسی رحم کرنے والی ہے کہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ کئی دفعہ جتنے گناہ پہلے کیے ہوتے ہیں اتنی نیکیاں نامہ مال میں لکھ دیتا. وہ کروڑ گناہ کر کے آیا، اللہ نے کروڑ گناہوں کو معاف کر کے کروڑ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں. اور یہ قرآن مجید کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. ایک بندہ شرک کر کے آ گیا، قتل کر کے آ گیا، ساری زندگی بدکاری میں گزار دی، میں ہماری طرف توبہ کر کے آیا، یہ ممکن ہے کہ ہم اس کے گناہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اتنی نیکیاں بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں. یہ اللہ کی رحمت کے انداز ہے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلمان نہیں تھا. کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، میں نے آپ سے نا ایک دو بات پوچھنی ہے، آپ مجھے بتائیں میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، آپ کوئی گناہ بھی سوچ لیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہے، اور میرے ہاتھوں نے جو ہاتھوں سے گناہ ہو سکتا ہے نا، ہر قسم کا گناہ میرے ہاتھوں نے کیا ہے، کیا میرے لیے کیا توبہ ہو سکتی ہے؟ فہل لذالک من توبہ، اتنے میں نے گناہ کیے، جو گناہ سوچے میں نے کیا ہوا ہے، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ ہے کھلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مسلمان ہو جا. اس نے کہا اچھا پھر رستہ ہے؟ میں ہے تو مسلمان. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ. اس نے گواہی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دے دیتا ہوں. آپ نے میں اچھا آج کے بعد پھر یاد رکھنا، آج کے بعد کوئی برا کام نہ کرنا، آج کے بعد کوئی برا کام نہ کرنا، نیکیاں ہی کرنا، اپنے آپ کو سنوار لو آج کے بعد. اور وہ جو گناہ تو جتنے کیے تھے نا پرانی زندگی میں، فَيَجْعَلُهُنَّ اللَّهُ لَكَ خَيْرَاتٍ كُلَّهُنَّ، وہ سارے کے سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا. وہ سن کے حیران ہو گیا کہ میں نے تو کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں. پھر اس نے کہا وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے یہ جو کہا ہے کہ پچھلے گناہوں کو اللہ نیکیاں بنا دے گا، اس میں میرے چھوٹے چھوٹے گناہ اور بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے دونوں ہی شامل ہیں. وہ جو قتل و غارت، بدکاریاں، چوریاں، ڈاکے اور بچیوں کو زندہ دفن کرنا، جو کچھ بھی تھا سارے، اے اللہ کے رسول ان کو بھی اللہ نیکیاں بنا دے گا. آپ نے فرمایا اللہ ان کو بھی نیکیاں بنا دے گا اگر پکے دل سے توبہ کرو گے. اس نے پھر کہا وَفَجَرَاتِي وَغَدَرَاتِي یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں پھر پوچھ رہا ہوں وہ بڑے گناہ وہ بھی نیکیاں بن جائیں گے اور چھوٹے بھی؟ آپ نے فرمایا بن جائیں گے، آئندہ سے اپنا آپ سیدھا کر لو. یہ بات سن کے وہ اٹھا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یہ رستے میں جا رہا تھا اور جاتے جاتے یہ کہہ رہا تھا وَفَجَرَاتِي وَغَدَرَاتِي اللہ اکبر. اور چھوٹے گناہ بھی گئے اور بڑے گناہ بھی گئے، یا اللہ تو واقعی سب سے بڑا ہے. وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي اللہ اکبر. وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي، اور چھوٹے بھی گئے بڑے بھی گئے، اللہ اکبر. چھوٹے بھی گئے بڑے بھی گئے، اللہ اکبر.
فرمایا کہ ایسے پڑھتا پڑھتا وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ اللہ تیری کیسی تو کیسا رحمان ہے، کیسے رحم کرنے والا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، امام بخاری نے اس کو بخاری میں نقل کیا ہے، ایک دفعہ کسی جگہ سے قیدی آئے۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ قیدی آئے تو قیدیوں میں ایک عورت تھی، وہ عورت شدینوں کی طرح بھاگتی تھی، کبھی ادھر بھاگتی تھی کبھی ادھر وہ اصل میں ہوا یہ تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کو دودھ پلاتی تھی، یہ بچہ بھاگ دوڑ میں کسی جگہ وہ گم ہو گیا، یہ شدین ہو گئی، اس کو سمجھ نہیں آیا، کبھی ادھر بھاگی، میرا بچہ کرتی تھی، یہاں تک کہ کسی بچے کو اگر دیکھ لیتی اس بچے کو لے کے وہ اپنے ساتھ سینے سے لگا کے دودھ پلانا شروع کر، پھر دیکھ میرا بچہ نہیں پرے کر کے پھر بچے، اس کے دماغ پہ اتنا اثر ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا یہ عورت جو اپنے بچے کے لیے اس قدر پریشان ہے، تمہارا کیا خیال ہے اس عورت کو اس کا بچہ دے دیں اور کہیں اپنے ہاتھ سے اس کو جہنم کے اندر پھینکو، پھینک دے گی؟ کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ تو نہ ملنے پہ اتنی اتنی ایسی اس کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول یہ اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ میں کیسے، یہ کبھی نہیں پھینکے گی۔ فرمایا اچھا، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، فرمایا اتنا پیار اس کو اپنے بچے سے نہیں، ساری دنیا کی ماؤں کا اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں جتنا اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار۔ اور اللہ تو کبھی پسند ہی نہیں کرتا میں ان کو جہنم میں ڈالوں، ان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا، جہنم میں ڈالنے کے ساری کی ساری مخلوق جو ہے، بڑی بڑی مخلوقات جو ہیں اللہ نے سب کن کہہ کے پیدا کی، لیکن انسان کو اپنے ہاتھ سے بنا، کیا اس کو ہاتھ سے اس لیے بنایا تھا یہ جہنم کے اندر جائے؟ جہنم کے اندر جانے کے لیے تو اس کو بنایا ہی نہیں تھا، یہ بندہ نہیں باز آتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جس وقت اللہ کی طرف آتا ہے، ایک گناہ گار بندہ توبہ کر کے، اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی ایک مثال بیان فرمایا ایک آدمی، ایک مسافر، اس نے سامان وغیرہ اپنا لیا اور سواری کے اوپر نکل گیا اور کہیں اس نے جانا تھا، جنگل کے اندر سے گزر رہا تھا، کافی دور چلا گیا، اچانک ہی ایک جگہ اس نے ایک درخت دیکھا تو تھک کے اس نے کہا میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، تھکا ہوا تھا، یہ درخت کے نیچے اترا اور آرام کرنے کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے جب آنکھ اس کی کھلی، یکدم اس نے دیکھا کہ اس کی وہ جانور جو اونٹنی تھی نا، جانور سواری، وہ بھاگ گئی ہوئی تھی۔ بڑا پریشان ہو گیا کہ نہ میں آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں، بہت دور آ چکا ہوں، سواری پاس نہیں، کوئی کھانے کا سامان نہیں، کوئی پینے کا سامان کوئی نہیں، کچھ مایوس ہو گیا، اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیں اور یہ حال ہو گیا۔ بڑا ادھر ادھر سوچنے کے بعد پھر کہنے لگا، اسی درخت کے نیچے آ گیا، آ کے بیٹھ گیا اور لیٹ گیا کہ موت تو اب آنی ہے، نہ میں آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں۔ یہ جب لیٹا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پھر آنکھ لگ گئی، اس کی دوبارہ جب آنکھ لگی ہے، اچانک اس کی آنکھ کھلی تو وہ اونٹنی جو تھی نا آ کے اس کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے اونٹنی کو دیکھا، اس کے ذہن پہ اثر ہو گیا، اس نے کہنا تھا اے اللہ واقعی تو میرا اللہ ہے، میرا رب ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی خوشی ہوئی، خوشی میں حواس نہیں ٹھیک رہے، کہنا شروع کر دیا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ واقعی تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ منہ سے یہ نکل گیا، کہنا تو یہ تھا کہ اللہ واقعی تو میرا رب ہے۔ اتنی خوشی ہوئی کہ حواس پہ اثر ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کتنی خوشی ہوئی ہے، کہنے لگے، فرمایا اتنی خوشی اس کو نہیں ہوئی جتنی اس وقت کے ایک بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ
मैं इसको इतनी खुशी नहीं हुई जितनी अल्लाह को खुशी होती है। और मेरा बंदा गुनाह छोड़ के आ गया। ये मेरी बंदे बेपर्दा फिरा करती थी, इसने पर्दा करना शुरू कर दिया। ये बंदा सूद का काम करता था, ये वापस आ गया, इसने माफ़ी मांग ली। ये नमाज नहीं पढ़ा करता था, नमाज पढ़नी शुरू कर दी, इसने दाढ़ी रखना शुरू कर दी। पुराने गुनाह जितने थे, पुराने यराने सब छोड़ के अल्लाह से यारी लगा ली है। ये मेरी तरफ आ गया है। अल्लाह को ज्यादा खुशी होती है उस वो जो सवार था जिसकी सवारी गुम होगी और मुंह से गलत लफ्ज़ निकले। और इसीलिए अल्लाह ऐलान कराता है, जब बंदा मेरी तरफ आ गया, ए मेरे नबी, वलहु अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ए मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास दुनिया के कितने भी बड़े से बड़े गुनाहगार आ जाएं, इनको कहें ये भी और आप भी अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह इनके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। बल्कि कुरान मजीद तो ये जो आयत मैंने पढ़ी है, इसमें आयत में तो अल्लाह ने बात ही अजीब कही है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे बंदो और जिन्होंने बहुत गुनाह कर लिए हैं, और मैं तुम्हें ये कहता हूँ, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाह माफ करेगा, आ जाओ तौबा कर लो। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, इसलिए कि उसकी ज़ात गफूरुर रहीम है, उसकी ज़ात के अलावा कोई और गफूरुर रहीम नहीं है। ऐ मेरे बंदो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रात के वक़्त अल्लाह तबारक व तआला अपने बाजू खोलता है, जिस तरह हम किसी को मिलते हैं ना, आओ भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर रात अल्लाह तबारक व तआला अपने बाजू खोलता है और ऐलान करता है, ए बंदे गुनाहगार आजा, आजा मेरे बंदे आजा। और हर दिन के वक़्त वो अल्लाह ऐलान करता है, जब दिन होता है और सारी रात गुनाहों में गुजार दी, ए मेरे बंदे आजा, अल्लाह अपने बाजू खोल के जिस तरह इंतजार करते हैं, इंतजार करता है। ऐसा गफूरुर रहीम है। और वो कहता है, एक बंदा अगर मेरी तरफ एक बालिश्त, एक गिट्ठ के बराबर आता है, तो मैं उसकी तरफ एक बाजू, ये जो है इसको, मैं एक ज़रा उसकी तरफ चल के आता हूँ, वो मेरी तरफ एक ज़रा चल के आता है, मैं इतना ज़्यादा चल के उसकी तरफ आता हूँ, वो मेरी तरफ चल के आता है, मैं अल्लाह उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। वो मेरा बंदा आ गया भाई, आ गया, वापस आ गया बंदा, अल्लाह के बंदा वापस आ गया। ये मैंने प्यार से बनाया था, इसको गलतियां लग गई थी, वापस आ गया है। अल्लाह माफ करने पे तैयार रहता है और ऐलान कराता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ऐलान करता है, या बना आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफरतु लक वला उबाली। ऐ मेरे बंदे, इन्नका मा दअउतनी, जब तक तू मुझे पुकारेगा, व रजौतनी, और मुझसे उम्मीदें लगाए रखेगा, तौबा करता रहेगा, गफरतु लक, और मैं माफ करता रहूंगा, वला उबाली, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं कि इसको क्यों माफ किया है, मुझे कौन रोक सकता है मैं जब किसी को माफ करूं। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करते हैं, या बना आदम, ए आदम के बेटे, ए लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान समाई सुम्मा इस्तगफरतनी, ए आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह इतने हो जाएं कि तू गुनाहों के ढेर लगा लगा के आसमान को जाके पहुंच जाए, आसमान को लगे जाके टच कर जाए, इतने गुनाह हो जाए, सुम्मा इस्तगफरतनी, ए मेरे बंदे फिर मुझसे माफी मांग ले, गफरतु लक वला उबाली, और मैं माफ करूंगा, मुझे कौन रोक सकता है, मुझे कौन टोक सकता है।
مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، جب میں معاف کرنے آتا ہوں مجھے کون روک سکتا ہے؟ اے آدم کے بیٹے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک باللہ لا تشرک بی شیئا۔ اے میرے بندے، اگر ساری کی ساری زمین جو ہے، یہ لاہور، یہ گجرانوالہ، یہ کراچی، یہ پاکستان، یہ ہندوستان، پورا ایشیا، یہ یورپ، یہ آگے لاطینی امریکہ، دوسرا امریکہ، اوپر والا، یہ نیچے ایشیا، آسٹریلیا، ساری دنیا کا ایک ایک چپا اگر گناہ کر کر کے پوری زمین کو بھر کے میرے پاس آ جائے تو لا تشرک بی شیئا، لیکن شریک نہ کسی کو بنانا میرے ساتھ، میرے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نقص نقصان کا مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دے سکتا نہیں، اور یہ نہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دے سکتا ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک ہے، کوئی عبادت کے لائق ہے، کوئی چڑھاوے کے لائق، یہ ان گناہوں میں نہ ہوں تو ساری زمین تمام بر اعظموں کو گناہوں سے بھر کے میرے پاس آنا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تم اتنے گناہ لے کے آنا، میں اتنی آگے زمین کے برابر مغفرت اور معافیاں لے کے آ کے تجھے ملوں گا۔ اے میرے بندے، شرک نہ کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جھکنے، اللہ کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے چکا جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، اس کے نام کی نظر نیاز دی جائے۔ اے میرے بندے خیال رکھنا، اور میں اولاد دیتا ہوں اور میری مرضی چلتی ہے، میں چاہوں تو نبیوں کو بھی اولاد دوں، چاہے نہ دوں، میری مرضی ہے، چاہے میں کسی کو بیٹے دوں بیٹیاں نہ دوں، چاہوں دونوں دوں، چاہے کچھ نہ دوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ اور کسی کو اللہ کے علاوہ نہ کہنا کہ فلاں بیٹا دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، فلاں چوہے دیتا ہے، فلاں یہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، مالک و مشکل کشا نہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا گناہوں میں یہ گناہ شامل نہ ہو۔ لیکن اگر یہ گناہ بھی کر لیا ہے پھر توبہ کر لینا، مجھ سے معافی مانگ لینا، میں یہ گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندے، اب میرے بندے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اور میرے بیٹے مجھ سے آدم کے بیٹے، اور مجھ سے معافی مانگ، میں معاف کرنے والا ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، میں نے کسی سے کو پوچھنا ہے معافی دوں کہ نہ دوں، میں معافی دینے پہ آتا ہوں تو میں ایسے ہی معافی دے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے بندے، رات کے وقت اللہ اب اپنے بازو کھولتا ہے، آؤ میرے بندے واپس آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مثال بھی بیان کی، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک شخص تھا، یہ شخص بڑا طاقتور مضبوط تھا، اور اس نے کئی انسانوں کو قتل کیا تھا، یہاں تک کہ اس نے 99 انسانوں کو قتل کر دیا، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں تھا۔ اچانک ایک دن خیال آیا اس کو کہ میں نے بھی تو مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو اللہ کیا کہے گا، ساری زندگی میری انسانوں کو قتل کر کر کے آئے ہو۔ کہنے لگا میں کیا کروں، اب جو ہونا تھا تو وہ تو ہو گیا ہے۔ یہ کسی آدمی کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا، پڑھے لکھے آدمی کے پاس، کہ میرے لیے فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، میرے لیے کو توبہ کا دروازہ ہے۔ وہ جو پڑھا لکھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، اس نے کہا تم نے گناہ کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے 99 انسان کو، ایک کم 100 کو میں نے قتل کیا ہے۔ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، کیا میرے لیے معافی ہے کوئی؟ اس نے کہا وہ 99 انسانوں کو قتل کر کے آ گیا، تو نکل جا، تیرے لیے اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے، نکل جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ غصے میں آ گیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورا ہو گیا، پریشان پھر ہو گیا، اوہو میں تو معافی مانگنے کے لیے کوئی رستہ نکال رہا، یہ کیا کیا میں نے، ایک اور بندہ قتل کر دیا ہے۔ یہ پھر پوچھتے پاچھتے کسی اور پڑھے لکھے کے پاس چلا گیا، اس کو جا کے اس نے ساری بات سنائی کہ اس طریقے سے مجھ سے 100 بندہ قتل ہو گیا ہے۔ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، کیا میرے لیے توبہ کا رستہ ہے کوئی، اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟
माफ करे, ऐसा हो सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आदमी ने कहा, मैं यहूलु बैनहु व बैन तौबा, वो क्या हो गया तुम्हें और तेरी तौबा और अल्लाह के दरमियान कोई चीज रुकावट नहीं, तू तौबा कर, अल्लाह डायरेक्ट तेरी तौबा सुनने वाला, तू कर सही। लेकिन एक आपको बात कहता हूं तुम्हें, ये इलाका जिस इलाके में तुम रह रहे हो ना, इस इलाके को छोड़ दो, इलाके को छोड़ के वो फलां बस्ती में चले जाओ, नेक आदमी उनके साथ अल्लाह बैठ के अल्लाह की इबादत करना, नेकी के काम करना, अपनी जिंदगी को बदल दे, तौबा कर। उसने तौबा करके यहां से वो चल पड़ा कि मैं उस इलाके में चला जाऊं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी थोड़ा ही ये गया था, चलते चलते अभी खड़ा था, चल रहा था कि मौत के फरिश्ता आया और उसने उसकी रूह निकाल ली। जब रूह निकाल ली तो ये उस वक्त खड़ा खड़ा जमीन के ऊपर गिरा। ये गिरा इस तरीके से है कि ये इसको चक्कर तो आए, लेकिन इसने अपना मुंह उस बस्ती की तरफ किया हुआ था जिधर वो जा रहा था। अजाब के फरिश्ते आ गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रहमत के फरिश्ते आ गए कि ये लाओ रूह हमें दो, रूह निकाल ली, हमें दो। अजाब वाले कहते थे इसने 100 बंदा कत्ल किया है, दूसरे कहते थे इसने माफी मांग ली है। कोई समझ नहीं आती थी क्या फरिश्ते करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा। फिर वो फरिश्ता वहां को, क्यों झगड़ रहे हो ए जी इसके बारे में? उसने कहा, ये कौन सी बात है, ये गुनाह जहां इसने किए हैं उस बस्ती से ये निकल के नेकी का काम करने, तौबा के लिए तौबा वाली बस्ती की तरफ जा रहा था। तो सीधी सी बात है, ये जमीन माप लो, अगर ज्यादा जमीन तय करके आगे आ गया है, इसका मतलब है ये नेकी की तरफ आगे आ गया है। नेकी के फरिश्ते जो हैं, जन्नत वाले फरिश्ते इसकी रूह को दे। लेकिन अगर आगे फासला ज्यादा है, तय थोड़ा किया है इसने, थोड़ा ही अभी तय किया है, इसका मतलब है कि नेकी अभी दूर है, अभी चला ही है, तो फिर इसको जहन्नम वाले फरिश्ते को दे देना, इसकी रूह को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये फरिश्ते कहने चलो मापो जमीन भाई, वो जमीन मापने लगे, आसमान वाले रब ने जमीन को हुक्म दिया, तकर्रबी तकर्रबी। आगे जमीन तो बहुत ज्यादा थी, अभी चला ही था, जमीन को हुक्म दिया, जमीन खुश सुंगड़ जा। ये बंदे ने तौबा की है, जमीन करीब हो जा, और पिछली जमीन को तबादी, पिछली जमीन को हुक्म दिया तू फैल जा। जब मापी गई तो वो जमीन जो थी, जो आगे थी, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने कहा करीब, वो जमीन बिल्कुल ही करीब आ गई। और कितनी करीब, जब मापी गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इतना ही फर्क निकला था कि जब वो जमीन पे गिरा था, गिरते वक्त इसने अपना मुंह अगली तरफ किया था। फकाना इलल करियति सालिहति अकरब बिशिब्रिन, एक गिठ सिर्फ अगली जमीन जो थी वो कम निकली, बस एक गिठ। फैसला हो गया, मेरे बंदे ने इतने कर, लेकिन माफी तो मुझसे मांग ली है ना, माफी मांग ली है, अगली जमीन घट निकली है, मेरे बंदे की रूह जो है ये जन्नत वाले फरिश्तों के सुपुर्द कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक और वाकया आपने सुनाया, फरमाया तुमसे पहले एक आदमी था, वो आदमी उसने बड़े गुनाह किए थे, बड़ा परेशान था। एक दिन अपने बच्चों को बुलाया और कहने लगा, इस तरह करो कि मुझे लगता है कि मेरे दिन अब थोड़े हैं। सीधी सी बात है, बच्चा होता है उसने तो बड़ा होना है, उसने फिर जवान होना है, जवान ने बुढ़े होना है, तो बुढ़े ने क्या होना है, बुढ़े ने आगे जाना है। उसने कहा लगता है मेरे पुत्रों मैंने अब आगे ही जाना है, इस तरह करना, मैंने बड़े गुनाह किए हैं, मैंने रब की बहुत नाफरमानियां की हैं, मुझे बड़ा डर आता है रब से, अगर अल्लाह ने मुझे पूछ लिया तो मुझे बड़ा अजाब देगा। यार तुम इस तरह करना, मैं मर जाऊं मेरे पुत्र, तुम मेरी लाश को तुम जला देना, दफन ना करना। था मुसलमान, मेरी लाश को जला देना, और जला के जो राख आए ना उसकी स्वा, कुछ राख को लेके जब तेज आंधी चले तो उसमें वो थोड़ी थोड़ी करके उड़ा देना, चाह के
پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے ذرات چلے جائیں، اور آدھی جو ہے یہ سمندر کے اندر، دریا کے اندر تھوڑی تھوڑی کر کے نا اس کو توڑ دینا، یہ ساری بکھر جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے نہ جاؤں، اللہ مجھے پوچھے، مجھے بڑا عذاب ہونا ہے، مجھے بڑا ڈر آتا ہے اللہ سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی ہوا، بیٹوں نے ایسے ہی کیا، اخیر پہ پھر ایسا ہوا جب انہوں نے اس کی راکھ پھینک دی، اللہ نے حکم دیا زمین کے تمام ذرات پانی کے اندر سے اور ہواؤں کے اندر سے کن کا ہے کہ سارے کے سارے کٹھے ہو گئے، سامنے بندہ آ گیا، اے میرے بندے لما فعلت ھذا، اے میرے بندے یہ کیوں کام تم نے کیا؟ نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے مجھے بڑا ڈر آتا ہے، میں نے گناہ بڑے کیے ہیں، مجھے پتا ہے میرے لیے کوئی رستہ نہیں، مجھے ڈر بڑا آتا تھا، اے اللہ من خشیتک یا ربی وانت عالم، اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے ڈر بڑا آتا ہے جہنم سے، میں معافی چاہتا، میں اچھا واقعی یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے لوگوں، اور بے شک مرنے سے کچھ دیر پہلے ہی انسان کو موقع ملے اللہ سے معافی مانگ لینا۔ فرمایا اچھا تجھے ہم سے ڈر آتا تھا نا، اور جاؤ پھر واغفر لہو، اور مرنے سے پہلے توبہ کر لی، جاؤ معاف کر دیا ہم نے تمہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا معاف کر دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس نے نبی علیہ السلام سے پہلے اس دور کے جو مسلمان تھے نا، ان مسلمانوں کو اس نے کہا کہ اسلام چھوڑ دو، دین کو چھوڑ، وہ کہنے لگے نہیں۔ اس نے کہا اچھا، اس نے یہ کیا کہ زمین کے اندر بہت بڑی ایک کھائی گہری اس نے جو تھی نا آڑ کی طرح، یہ اس نے کھدوائی خندق کی طرح، یہ بہت بڑی تھی، اور اس کے اندر اس نے آگ جلا کے، لکڑیاں جلا کے، کولے وغیرہ، جب بالکل لال سرخ ہو گئے کہنے لگا میں اسلام چھوڑ دو ورنہ میں زندہ ان کولوں میں پھینک دوں گا۔ ایسے مومن تھے وہ لوگ، ان کو نظر آ رہا تھا، اس کے باوجود وہ ایمان سے نہیں پھرے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس نے پھر یہی کیا، ایک ایک مسلمان کو پکڑ کے اس نے اس کھائی کے اندر پھینک، وہ جو تندور بنے ہوئے تھے تندوروں کے اندر اس نے ان کو پھینک دیا۔ 20,000 انسانوں کو اس نے شہید کیا تھا۔ اور میرے رب کی بات سنیں، اللہ کا حوصلہ بڑا ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، فرمایا وہ جنہوں نے زندہ جلائے تھے نا 20,000 انسانوں کو، ہم اس بادشاہ کو جہنم میں پھینکیں گے، اور پھینکنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی، اگر توبہ کر لیتا ہم اسے بھی معاف کر دیتے۔ لوگوں آج یہ بات سمجھ لو، دھیان سے ایک بات لے جو ہر بندہ لے جائے، قیامت کے دن جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ ایک ہے، بدعمالیاں اپنی جگہ ہیں، گناہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جہنم میں جانے کی ایک وجہ ہے کہ انسان توبہ نہیں کرتا، ساری زندگی گناہ کرے کرے کرے، ہوتے رہیں لیکن بچنے کی کوشش، لیکن اگر ہو گئے ہیں توبہ تو کر لینا۔ جہنم میں اگر جائے گا تو ایک وجہ ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی، توبہ نہیں کی تو پھر اس لیے اس کو جہنم میں پھینکا جانا، ایک وجہ ہے۔ اگر فرعون بھی توبہ کر لیتا تو اللہ نے فرعون کو بھی معاف کر دینا تھا، لیکن وہ تو اس وقت جب موت شروع ہو گئی، موت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جس وقت پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور وہ روح کو کھینچتا ہے اور گلے کے اندر جو گر گر کی آواز آتی ہے، یہ فرعون نے اس وقت کہا تھا میں توبہ کرتا ہوں، اس سے پہلے توبہ کرتا تو فرعون کو بھی معافی تھی، ابو جہل کو بھی معافی تھی، عتبہ کو بھی معافی تھی، شیبہ کو بھی معافی تھی، ابو لہب کو بھی معافی تھی، اس کی بیوی کو بھی معافی تھی۔ اور آج کا بھی یہ جو انڈیا کے بڑے مودی ہیں، یہ مودی، یہ ٹرمپ، یہ بڑے بڑے کافروں کے طاغوت اور ان کے سردار، آج بھی یہ توبہ کر لیں، ان کے لیے بھی اللہ کی جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو توبہ ہے نا، توبہ، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے،
اور یہ توبہ کا دروازہ اللہ نے جس دن یہ زمین آسمان پیدا کیے تھے نا، اس دن سے اللہ نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ پہلے کھولا تھا، انسان کو بعد میں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کا دروازہ کتنا بڑا ہے؟ فرمایا 70 سال کی مسافت کے برابر وہ توبہ کا دروازہ ہے، کہ اگر سارے انسان کٹھے بھی توبہ کرنا چاہیں تو کٹھے ہی توبہ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ ساری کی ساری انسانیت کٹھی، یکدم انسان اور جن اکٹھے توبہ کر کے اندر آنا چاہیں جنت داخل ہو سکتے ہیں۔ 70 سال کی مسافت کے برابر ہے توبہ کا دروازہ، اور یہ کب تک کھلا رہنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ جو رحمت کی ہے، فرمایا یہ جنت، یہ توبہ کا دروازہ جو ہے یہ تب تک کھلا، فرمایا جس دن سورج مغرب سے چڑھے گا تب تک یہ دروازہ کھلا ہے بندو۔ جب ادھر سے سورج چڑھ آیا مغرب سے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جانا ہے۔ اتنا بڑا دروازہ، اب انسان کی مرضی ہے نا، یہ توبہ نہیں کر رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے انداز دیکھنے والے ہوں گے، ساری دنیا میں جو اس نے رحمت بانٹی ہے ایک، اور باقی 99 حصے قیامت کے یہ ملا کے 100 حصہ قیامت کے دن مخلوق میں تقسیم کر کے ان کو جنت داخل کرے گا۔ انسان توبہ تو کرے، معافی تو مانگے اللہ سے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات کہی تھی، آپ نے فرمایا یاد رکھنا کسی کا عمل اس کو جنت کے اندر نہیں لے کے جا سکتا۔ ایک آدمی نے کہا اور آپ تو بڑے نیک عمل کرتے ہیں اللہ کا رسول، ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ کا اپنا عمل بھی؟ فرمایا ہاں، وَأَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، ہاں قیامت کے دن اللہ کی رحمت محمد الرسول اللہ پہ ہوگی تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہوگی۔ صحابی پریشان ہو گئے، پھر رحمت کیسے ملنی ہے؟ فرمایا سیدھی سی بات، وَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَسَدِّدُوا، اور لوگوں جتنی طاقت ہے نا اس کے مطابق اپنا آپ کو سیدھا کر لو، وَقَارِبُوا، اور نیک عمل کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ، وَغْدُوا وَرُوحُوا، کوئی صبح کے وقت، کوئی رات کے وقت، وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلْجَا، اور رات کے کسی وقت کوئی نہ کوئی موقع لے کے اور اللہ سے معافی مانگتے رہا کرو، وَالْقَسْطَ تَبْلُغُوا، فرمایا جو تم ارادہ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ارادوں کو کامیاب کر کے تمہیں معاف کر دے گا، اور رحمت بیج کے بارش کر کے تمہیں جنت کی طرف لے کے چلا جائے گا۔ وہ لوگوں مانگو صحیح، لیکن انسان مانگتا ہی نہیں۔ اللہ نے اس لیے کہا اتنی میری رحمت ہے، یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد، میرے بندو مجھے بہت افسوس ہے، میں تمہیں روز موقع دیتا ہوں کہ توبہ کر لو، تم توبہ نہیں کرتے۔ میرے بندو مجھے افسوس ہے کہ تم توبہ نہیں کرتے۔ یا حسرتن علی العباد، اور میں ہر روز کہتا ہوں توبہ کر لو، نہیں کرتے تم۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، میرے بندو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائی جائے مذاق کرتے ہو، تم میری بات مانتے نہیں اور اس لیے تم جہنم میں جا رہے ہو، مجھے بہت افسوس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرمائے، اور دنیا سے جانے والے جتنے بھی لوگ مومن توحید پرست ہے اللہ سب کو معاف فرمائے، اور یہ مسجد جس اماں کے نام کی بنی ہے اماں زہرا کی، اللہ اس کو بھی معاف فرمائے، اس کی قبر کو بھی ٹھنڈا، اللہ ہمیں اپنے گناہوں جو بھی کرتے ہیں گناہوں کو چھوڑ کے اللہ تیرا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔